علیکم، میں امداد سمرو۔ جنرل قمر جاوید باجوہ، جنرل فیض حمید اور عمران خان کے خلاف کٹا کھل گیا ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور ڈی جی ISI جنرل ندیم انجم کو طلب کر لیا گیا ہے۔ معاملہ ہے پشاور کا، سانحہ پشاور، اور اس کا معاملہ جو ہے کور کمانڈر کانفرنس اور کور کمانڈر کانفرنس سے ہوتا ہوا پارلیمنٹ تک پہنچا ہے، اور پارلیمنٹ میں اعتراف کر لیا گیا ہے کہ پہلے جو پالیسی بنائی گئی تھی وہ پالیسی غلط تھی، اور اس پالیسی کا نتیجہ پشاور دھماکہ۔ تو پشاور دھماکہ جو ہوا ہے وہ جنہوں نے پالیسی بنا کر جہاں سے گئے ہوئے لوگوں کو واپس لا کر آباد کیا، واضح الفاظ میں حکومت نے اس پر موقف اختیار کیا ہے کہ جی یہ اس پالیسی کا خمیازہ ہے۔ بلکہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے تو کہہ دیا ہے کہ جناب یہ جو 1.5-2 سال پہلے پالیسی بنائی گئی تھی اس کے یہ خطرناک اور تباہ کن نتائج سامنے آئے ہیں، تو اب اس کا جو ہے وہ حساب کتاب کون دے گا؟ تو کون دے گا حساب کتاب والا جو سوال ہے، اگر وزیر دفاع پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر یہ کریں، اور پھر ساتھ ہی پوری کے پورا ایوان جس میں سینیٹر رضا ربانی ہے، جس میں وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ ہیں، جس میں نور عالم خان ہے، جس نے تقریر کی، سب نے حساب مانگا ہے کہ یہ کس نے کیا تھا، یہ جو پاکستان کے اوپر اتنا بڑا ظلم، کہ جو لوگ پاکستان کے خلاف، ریاست کے خلاف برسر پیکار تھے، وہ سرحد پار کر کے چلے گئے، ان کو باعزت طریقے سے لا کر بسایا گیا اور انہوں نے دوبارہ حملے شروع کر دیے۔ یہ کیا پالیسی تھی؟ تو اس پر کل پارلیمنٹ میں بھی لمبی چوڑی بحث ہوئی ہے، اور کور کمانڈر کانفرنس میں بھی اس عزم کا اعادہ کیا گیا ہے کہ یہ جو عناصر ہیں ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی رو رعایت نہیں برتی جائے گی۔ مگر یہاں سوال جو پیدا ہوتے ہیں کہ یہ پالیسی تھی کیا، پالیسی بنی کیسے تھی اور کیوں بنائی گئی تھی؟ تو کیونکہ یہ ساری تاریخ ہماری آنکھوں کے سامنے کی ہے، لہذا اس میں کوئی بہت پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ یاد کرانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو یاد ہے کہ کیا ہوا تھا۔ عمران خان صاحب کا جو دور تھا وہ پارلیمنٹ سے ماورا دور تھا۔ عمران خان صاحب اپنے آپ کو پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ نہیں سمجھتے تھے، عمران خان صاحب کو لانے والے خود کو کسی کے سامنے جواب دہ نہیں سمجھتے تھے، عدالتیں وہ کنٹرول کرتے تھے، پارلیمنٹ کو اپنے چھوٹے چھوٹے افسروں کے ذریعے چلایا کرتے تھے، اور اب اعتراف کر رہے ہیں کہ جی عمران خان کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دلوانے کے لیے جنرل قمر جاوید باجوہ کہتے ہیں کہ میں نے فیض حمید کو کہا کہ ثاقب نثار کو جا کر اپروچ کریں، یعنی چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک DGC جو ہیں وہ کنٹرول کر رہے تھے، وہ فیصلے کروا رہے تھے ان سے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کہ میں بجٹ پاس نہیں کر سکتا تھا، قانون سازی میں نہیں کر سکتا تھا، اور پھر میں اس کے لیے ایجنسیوں کو کہتا تھا، ISI اور فوج کو کہتا تھا مجھے بندے پورے کر کے دیتے تھے۔ تو اس طرح کا نظام چل رہا تھا، اور پھر اس میں فیصلے جو کیے گئے، فیصلے کیا کیے گئے کہ طالبان جو پاکستان کے خلاف لڑ رہے تھے، افغانستان آپریشنز کے بعد فرار ہو گئے، افغانستان میں افغان طالبان نے ٹیک اوور کر لیا، وہاں سے جو امریکن جو اتحادی حکومت تھی وہ ختم ہو گئی، امریکنز چلے گئے، تو اس کے بعد ان طالبان کو واپس لا کر پاکستان آباد کیا گیا۔ اور پالیسی کہاں بنی کسی کو پتہ نہیں، کیوں بنی کسی کو پتہ نہیں، کس سے پوچھ کر بنی کسی کو پتہ نہیں۔ نتیجہ بقول وزیر داخلہ اور وزیر دفاع کہ نتیجہ نکلا پشاور میں جو کچھ ہوا۔ تو اب اس کا حساب کون دے گا، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ پہلے میں کور کمانڈر کانفرنس پر آتا ہوں، اور پھر یہ جو حساب والی بات ہے کہ چل کیسے رہا تھا معاملہ، میں اس پر بھی آتا ہوں۔ معاملات کہاں چلے تھے، کیسے ہوئے تھے، اور جو اس میں کہہ رہا ہوں کہ جو اپنا یہ ٹرائکا تھا، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، جنرل فیض حمید اور عمران خان، ظاہر ہے فیصلے ان کے تھے۔ تو یہ اب ان سے بھی کبھی کوئی حساب لیا جائے گا نہیں لیا جائے گا، سب سے بڑا سوال ہے، کیونکہ پارلیمنٹ بذات خود کھڑے ہو کر سوال کر رہی ہے۔ لیکن بہرحال اس کا جواب ممکن ہے کہ جو پارلیمنٹ کو بتایا گیا ہے کہ آرمی چیف اور DGISI آ کر پارلیمنٹ کو بریف کریں گے، تو اس میں ممکن ہے جواب مل جائے۔ لیکن پہلے جو عزم ہے وہ کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے کل، کور کمانڈر کانفرنس آرمی چیف کی سربراہی میں، جنرل عاصم منیر صاحب کی سربراہی میں، اور اس کور کمانڈر کانفرنس کا جو اعلامیہ ہے اس میں کہا گیا ہے کہ یہ پولیس لائن پشاور پولیس لائنز کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا، ذمہ داروں کو کفر کردار تک پہنچانے کے عزم کا اظہار بھی کیا گیا، اور 25ویں کور کمانڈر کانفرنس تھی ہے، اور اس میں جو خطرات ہیں سیکیورٹی کے ان پر تفصیل سے تبادلہ خیال ہوا ہے، اور پھر آگے چل کر کہا گیا ہے کہ جو دھماکہ ہوا ہے ان کے ذمہ داران کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا،
آرمی چیف کہتے ہیں کہ غیر اخلاقی اور بزدلانہ کارروائیاں قوم کے عزم کو متزلزل نہیں کر سکتیں۔ بزدلانہ کارروائیاں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابی کے عزم کو مضبوط کرتی ہیں۔ بزدلانہ کارروائیاں کسی بھی دہشت گرد تنظیم کے لیے زیرو ٹالرنس کے ساتھ عزم کو مضبوط کرتی ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ دہشت گردی کے خلاف آپریشنز پر فوکس جاری رکھا جائے، انہوں نے ہدایت کی ہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف آپریشن جو ہے پائیدار امن کے اصول تک جاری رہیں گے۔ اور پھر دہشت گردوں کا جو میکینزم ہے جوڑ توڑ ان پر بریفنگ بھی ہوئی ہے اس میں، اور پھر مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر بھی بات چیت ہوئی ہے۔ تو یہ کور کمانڈر کانفرنس جو تھی، اب اس میں جو ہے کہ کسی قسم کی رو رعایت نہیں برتی جائے گی، نیٹ ورکس وغیرہ سارے اس میں ڈسکس ہوئے ہیں۔ اب ظاہر ہے یہ اس طرح جو تفصیل ہے وہ تو میڈیا میں شیئر نہیں کی جاتی، یہ تو تھی سیکیورٹی والی سائڈ پہ، یعنی کوئی بھی ملک جو ہوتا ہے وہ اس طرح کی صورتحال، جس طرح کی صورتحال ہمیں کئی دہائیوں سے درپیش ہے، 2008 کے بعد 2013 اور 2013 سے 2018 تک جو حکومتیں تھیں انہوں نے تو سنجیدگی کے ساتھ اپنا وار آن ٹیرر میں اپنا کردار ادا کیا اور آپریشنز کیے، ایک عزم، ایک پالیسیز تھیں جو بنا کر آگے چلے، تو پاکستان جو ہے امن سے، دہشت گردی سے امن کی طرف آیا۔ پھر 2018 سے جو 2022 تک کا دور ہے عمران خان صاحب کا، پونے 4 سال کا، اس سے پاکستان امن سے دہشت گردی میں گیا ہے، یعنی تنزلی ہوئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مشرف کے زمانے میں کس طرح کا پاکستان مشرف صاحب چھوڑ کر گئے تھے۔ مشرف صاحب خود محفوظ نہیں تھے، ان کے اوپر اٹیک ہوتے تھے۔ پھر ہمارا کوئی مسجد، کوئی مندر، کوئی امام بارگاہ، کوئی چرچ، کوئی عدالت، کوئی اسکول، کوئی چیز محفوظ نہیں ہوتی تھی، کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی، کوئی جیل، کوئی تھانہ، مطلب اس طرح کی صورتحال تھی۔ تو اس کے بعد پاکستان جو ہے وہ امن کی طرف گیا۔ کیسے گیا؟ میں گزارش کر رہا تھا کہ 2 حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ ہوتا ہے آپ کا پولیٹیکل جو سب سے اسٹرانگ ہوتا ہے، پولیٹیکل ڈیسیجن، پالیسی سازی جو ہوتی ہے، اور دوسرا ہوتا ہے سیکیورٹی جو سیاسی فیصلوں یا سیاسی قیادت کے فیصلوں کے بعد جن پر ہوتا ہے عمل درآمد۔ تو جو پولیٹیکل لیڈرشپ کے فیصلے ہوتے ہیں وہ اگر اس میں اجتماعیت ہوتی ہے، وہ ایک پلیٹ فارم سے، ایک فورم سے، عوامی نمائندہ فورم جو ہے پارلیمنٹ ہے، اس کے ذریعے کیے جاتے ہیں تو اس سے خیر نکلتا ہے، اس کے نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھ کے اور پارلیمنٹ کے سے باہر جا کر فیصلہ کرے تو اس سے خیر نہیں نکلتی۔ حالانکہ عمران خان صاحب اور عمران خان صاحب کے دور کی جو فوجی کمان تھی اور جو عدلیہ تھی وہ ایک صفحے پر تھی۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے دور میں فوجی کمان، پولیٹیکل لیڈرشپ اور عدلیہ یہ ایک صفحے پر نہیں ہوتی تھی۔ پولیٹیکل گورنمنٹس کو کی ٹانگیں کھینچی جاتی تھی، کبھی ادھر سے کھینچی جاتی تھی، کبھی ادھر سے، کبھی عدلیہ کھینچ رہی ہوتی تھی، کبھی فوجی اسٹیبلشمنٹ کھینچ رہی ہوتی تھی۔ تو عمران خان صاحب کو جو سوٹیبل ماحول ملا تھا اور عمران خان صاحب کو جتنی ذمہ دار اپوزیشن ملی تھی، اگر عمران خان صاحب فیصلے جو کیے تھے انہوں نے، اگر وہ پارلیمنٹ کے ذریعے کرتے اور پھر اس پر عمل درآمد کروایا جاتا سیکیورٹی فورسز کے ذریعے، خاص طور پر میں امن و امان کی صورتحال کی بات کر رہا ہوں، تو حالات ڈیفرنٹ ہوتے۔ مگر کیونکہ عمران خان صاحب کا اس خیالات کے آدمی نہیں ہے، وہ جو ریاست کے خلاف لڑ رہے ہیں، عمران خان صاحب ان کی وکالت کر رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں، پہلے بھی کر رہے ہوتے تھے۔ اب تو ان کے انٹرویوز مسلسل ویڈیوز کی شکل، اپنا چھوٹے چھوٹے ویڈیو کلپس کی شکل میں وائرل ہیں۔ اور عالم یہ ہے کہ ہماری دوست ہیں بینش سلیم صاحبہ، اینکر ہیں نیو ٹی وی میں، وہ اس موضوع پر بات کر رہی ہیں۔ خیبر پختونخوا کے جو سابق ترجمان تھے بیرسٹر سیف، جو کہ مذاکرات کر رہے تھے ان عناصر کے ساتھ جن کے اوپر اب سارا یہ الزام آ رہا ہے، یا رانا ثناء اللہ صاحب نے بتا دیا ہے کہ کس نے ذمہ داری قبول کی ہے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے، ان کے متعلق سوال ہوتا ہے تو وہ گالم گلوچ پر اتر آتے ہیں ایک خاتون صحافی کے ساتھ۔ چلیں میں نکال لیتا ہوں، بینش خاتون صحافی تو ہیں لیکن جرنلسٹ ہے نا، جرنلسٹ کا کام تو سوال کرنا ہے نا، کہ بھئی یہ تو آپ ان کے ہمدرد تھے نا، آپ بتائیے، آپ ان کو لا کر بسانے والے تھے، آپ ان کے دفاتر بنانے والے تھے۔ 2013 سے 2018 تک کا جو دور تھا پرویز خٹک صاحب والا، جب پاکستان کی ریاست کے فیصلے کچھ اور تھے اور عمران خان صاحب کی صوبائی حکومت کے فیصلے کچھ اور تھے۔ پاکستان کی ریاست جو تھی وہ آپریشنز کی طرف جا رہی تھی، کیونکہ جتنے ڈائلاگ ہوئے تھے وہ سارے ناکام ہو گئے تھے، وہ نہیں مان رہے تھے، اور عمران خان صاحب ان آپریشنز میں تعاون کرنے کو تیار نہیں تھے۔ عمران خان صاحب کے وزیر اعلیٰ روزانہ اٹھ کر بیان دیتے تھے کہ جی ہم نے طالبان کو دفاتر کھول کر دینے ہیں۔ تو جب ان سے سوال ہوتا ہے
اس طرح کے لوگوں سے تو وہ گالم گلوچ پر اتر آتے ہیں، باعث ہو آپ ایسے ہو، آپ ویسے، مطلب یہ رویہ جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں، یہ خاص طور پر جو عمران خان صاحب کا دور تھا، وہ کسی بھی قسم کی کنسلٹیشن، کسی بھی قسم کی مشاورت اور اجتماعی فیصلوں میں یقین نہیں رکھتے تھے، اپنی من مرضی کرتے تھے، اور جب من مرضی کی جاتی ہے تو نتائج یہ ہوتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے دوبارہ لا کر، جو خود ہی کہہ رہے ہیں نا کہ جی وہ جو وہاں چلے گئے افغانستان، ان کو لا کر بسانے کا ہم نے فیصلہ کیا تھا، پر لفظ استعمال کرتے فائٹر، مطلب اتنی ممتا جاگتی ہے عمران خان صاحب کی کہ بھئی جو نام ہے وہی دے دو نا پھر۔ تو بہرحال تو وہ فیصلے جو تھے وہ اس وقت جب کیے جا رہے تھے تو اس وقت بھی سوال ہوتا تھا کہ فیصلے کہاں ہو رہے ہیں۔ پھر پارلیمنٹ چیخ چیخ کر کہہ رہی ہوتی تھی کہ بھئی یہاں آ کر بریفنگ دے۔ عمران خان صاحب کہتے تھے پارلیمنٹ میں چور بیٹھے ہوئے، ڈاکو بیٹھے ہوئے، میں نے آ کر بریفنگ نہیں دینی۔ پارلیمنٹ کی بے توقیری کرتے تھے، دوسرے فورمز کو جا کر عمران خان صاحب عزت بخشتے تھے، اور نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ان فورمز پر ہونے والے فیصلوں پر عمل درآمد ہونے کے نتیجے میں نقصانات ہوئے، کیونکہ جب پارلیمنٹ کے اندر آپ بحث کرتے ہو، سوال اٹھاتے ہو، جواب سنتے ہو، جواب دیتے ہو، مشاورت کرتے ہو، تو اس میں ایک اجتماعی جو ہوتی ہے آپ کی ویژن وہ سامنے آتا ہے، اجتماعی دانش جو ہوتی ہے اس کے فیصلے ہوتے ہیں، تو اس پر عمل درآمد کر کے نتائج بہتر ہوتے ہیں۔ تو کل جو ہوا ہے پارلیمنٹ میں لمبی چوڑی تقریریں ہوئی ہیں، اس میں سینیٹر پیپلز پارٹی کے رضا ربانی صاحب، انہوں نے تو کہا ہے کہ جو 8 فروری سے جو اجلاس ہو رہا ہے مشترکہ، اس اجلاس میں پالیسی بنائی جائے، بحث کیا جائے کہ ہم کس طرح اس صورتحال سے نمٹیں، ہم نے کس طرح ڈیل کرنا ہے اب۔ اور پھر قومی اسمبلی میں وزیر دفاع کا میں نے آپ کو بتا دیا، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب نے پراپر ایک ہوتا ہے نا جو پالیسی اسٹیٹمنٹ دی ہے، اسٹیٹمنٹ انہوں نے دی نور عالم خان صاحب کے جذباتی بیان کے جواب میں تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یار پشاور میں لوگ مر رہے ہیں، آپ کو فکر ہی نہیں ہے، اگر لاہور میں ایسا ہوتا، اللہ نہ کرے، لاہور نے بہت بھگتا ہوا ہے۔ پھر بات ٹھیک تھی رانا ثناء اللہ صاحب کی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نور عالم خان صاحب جس شہر سے ہیں، اس شہر نے تو مطلب ایسا بھگتا ہے کہ اللہ نہ کرے پاکستان کا کوئی اور شہر بھگتے۔ اے پی ایس اسی شہر میں ہوا، اسی شہر میں چرچ چلائے گئے، اسی شہر میں مسجدیں جلائی گئی، اسی شہر میں یہ مسجد میں ہی ہوا ہے واقعہ، آئے روز دھماکے ہوا کرتے تھے، تو شہر تو کھنڈر بن گیا تھا نا، دوبارہ وہ کچھ بہتر ہوا۔ تو بہرحال تو اس میں انہوں نے پالیسی دی ہے، اور پالیسی دے کر یہ بتایا کہ جناب فیصلہ کیا وزیر اعظم صاحب نے کہ آرمی چیف اور DGISI پارلیمنٹ کو بریفنگ دیں گے، کیا ہوا تھا، کیا ہوا ہے، کیونکہ سوال تو یہ ہو رہا تھا نا کہ جی کس نے کیا ہے، یہ کیسے ہوا ہے۔ تو ہوا تو سب کو پتہ ہے کہ یہ اپنا عمران خان صاحب کے زمانے میں، اور عمران خان صاحب کے زمانے میں سب کو پتہ ہے پالیسیاں عمران خان نہیں بنا رہے ہوتے تھے، یہ والی پالیسیاں عمران خان صاحب کا ذہن ضرور تھا لیکن عمل درآمد کہیں اور ہو رہا ہوتا۔ تو جنرل باجوہ صاحب جو آرمی چیف تھے، جنرل فیض حمید اور عمران خان، اب سوال اٹھیں گے ان کے اوپر، پالیسیز جو بنتی ہیں ریاستوں کی، تو اس پر میرا خیال ہے کوئی شاید اس میں کوئی احتساب یا قانونی معاملہ تو نہیں ہوتا، لیکن کم از کم قوم کے سامنے سچ تو رکھا جاتا ہے نا کہ اس ملک کے ساتھ ہوا کیا ہے، ہم کیوں امن سے واپس دہشت گردی کی طرف چلے گئے، یہ تو قوم کو بتایا جا سکتا ہے نا۔ مطلب اس میں اگر وہ اپنا یہ جو میں نے کہا تھا نا نیا کٹا کھلے گا، میں یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ وہ پھنس گئے مصیبت میں۔ پالیسی بنانا، جو پالیسی حکومت بناتی ہے، حکومت کی پالیسیز کے اثرات اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، لیکن جب پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر پالیسی بنائی جاتی ہے تو اس کے اثرات ہمیشہ بہت کم چانس ہوتا ہے کہ اس کے اثرات منفی ہوں۔ مطلب آپ سوچیں نا، 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت سادہ اکثریت والی بھی نہیں تھی، مانگے تانگے کی سرکار بنی تھی، انہوں نے بنائی تھی، لیکن انہوں نے سب سے بڑا فیصلہ کیا تھا مالاکنڈ آپریشن شروع کرنے کا آتے ہی، اور اس کے لیے انہوں نے APC کی، اس کے لیے پارلیمنٹ سے مشاورت کی، پارلیمنٹ سے منظوری لی، نواز شریف کو ساتھ بٹھایا، اسفند یار ولی خان کو ساتھ بٹھایا، مولانا فضل الرحمان کو ساتھ بٹھایا، سراج الحق کو ساتھ بٹھایا۔ عمران خان صاحب کبھی ساتھ بیٹھنے والے دن تو پیدا ہی نہیں ہوئے، وہ ساتھ نہیں بیٹھتے تھے، باقی پوری کی پوری قومی قیادت ساتھ بیٹھی، فیصلے ہوئے۔ اس کے نتائج یہ ہوئے کہ جی مالاکنڈ میں جو آپریشن ہوا، 30 لاکھ سے زیادہ لوگ ریپلیس ہوئے، انٹرنلی ڈسپلیسمنٹ جو ہوئی، اور اس کے بعد ان کو واپس آباد بھی کیا گیا، اور بہت تھوڑے وقت میں۔ اس کے بعد APS کا سانحہ آپ کے سامنے ہے، اس میں تو عمران خان صاحب کو بھی شامل کیا گیا نیشنل ایکشن پلان میں۔ پھر اس کے نتائج کیا ہوئے کہ جو امن و امان کی صورتحال خراب تھی وہ مزید بہتر ہوئی۔
یعنی پیپلز پارٹی جہاں چھوڑ گئی اس سے زیادہ مزید بہتر کر دیا نواز شریف صاحب کے زمانے میں، آپریشن رد الفساد اور دوسرے جو آپریشن ہوئے۔ عمران خان صاحب کے زمانے میں جو فیصلے ہوئے وہ فیصلے اگر پارلیمنٹ کے ذریعے کیے جاتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، یہ بنیادی سوال ہے۔ اب اس کے لیے جواب دیا گیا پارلیمنٹ کو یہ کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ جی پارلیمنٹ جو قومی سلامتی کی کمیٹی ہے پارلیمنٹ کی، اس میں DGISI اور آرمی چیف آئیں گے، وزیر اعظم صاحب خود بھی آئیں گے اور وہ پارلیمنٹ کو بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا، کس نے کیا کیا۔ کم از کم قوم کے سامنے اصل پکچر تو ہونی چاہیے نا کہ کیا ہوا تھا، اور قوم کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیسے اس سے نجات پا سکتے ہیں۔ قوم کو ظاہر ہے مہنگائی، معیشت تباہ حال، روزگار لوگوں کے پاس نہیں، اوپر سے یہ والی صورتحال، تو احساب جواب دے جاتے ہیں قوم کو۔ تو قوم کو یہ بتانا اور پارلیمنٹ کی منظوری سے پالیسی بنانا، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ قوم کو کم از کم بتا دینا چاہیے کہ جی عمران خان صاحب کے دور میں کیا فیصلے ہوئے تھے، کس نیت سے ہوئے تھے، کیوں ہوئے تھے۔ ہو سکتا ہے نیت اچھی ہو، نتائج اچھے نہیں نکلے، تو پالیسی تو بتا دینی چاہیے نا، کیونکہ اس وقت پارلیمنٹ کو نہیں بتایا گیا تھا، اور جب یہ حکومت آئی اور پارلیمنٹ کو بتایا گیا تب تک تو معاملات بگڑ چکے ہوئے تھے۔ تو اب دیکھیں صرف بتایا جائے گا قوم کو ان کے ذمہ داروں کے متعلق، یا ذمہ داروں کے خلاف کارروائی بھی ہوگی؟ اصولاً تو کارروائی بھی ہونی چاہیے۔ اگر پارلیمنٹ کے ماورا فیصلے ہوئے ہیں تو پھر تو کارروائی بھی ہونی چاہیے، اگر نہیں بھی ہوتی تو کم از کم ذمہ داروں کا تعین تو کیا جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔